بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کو میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ عبدالستار ایدھی مرحوم سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا، آپ نے ہزاروں لاوارث لاشیں دفنائے ہیں، کبھی کسی کی بگڑی حالت یا اس پر تشدد دیکھ کر رونا آیا آپ کو؟ انہوں نے آنکھیں بند کر کے گہری سوچ میں غوطہ ہوتے ہوئے کہا، تشدد یا بگڑی لاش تو نہیں، البتہ ایک مرتبہ میرے رضاکار ایک صاف ستھری لاش لے کر آئے جو تازہ انتقال کیے بوڑھے مگر کسی پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے گرانے کی لگ رہی تھی۔ اس کے سفید چاندی جیسے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور وہ سلیقے سے کنگھی کی ہوئی تھی۔ دھوبی کے دھلے ہوئے سفید اچھلے کلف لگے ہوئے سوٹ میں اس شخصیت بڑی وقار لگ رہی تھی، مگر تھی وہ اب صرف ایک لاش۔ ایدھی صاحب پھر کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوئے، ہمارے پاس روزانہ کئی لاشیں لائی جاتی ہے، مگر ایسی لاش جو اپنے نقش چھوڑ جائے کم ہی آتے ہیں۔ اس لاش کو میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ میرے رضاکار نے بتایا، اس نے کراچی کی ایک پوش بستی کا نام لے کر کہا کہ یہ لاش اس کے بنگلے کے باہر پڑی تھی۔ ہم جو ہی بنگلے کے سامنے پہنچے تو ایک گاڑی میں سوار فیملی جو ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی، اس میں سے ایک نوجوان برآمد ہوا اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لفافہ ہمیں تھماتے ہوئے بولا، یہ تدفین کے اخراجات ہیں۔ پھر وہ خود ہی بڑبڑایا، یہ میرے والد ہیں، ان کا خیال رکھنا، اچھی طرح غسل دے کر تدفین کر دینا۔ اتنے میں گاڑی سے آواز آئی، تمہاری تقریر میں فلائٹ نکل جائے گی۔ یہ سنتے ہی نوجوان پلٹا اور مزید کوئی بات کیے گاڑی میں سوار ہو گیا اور گاڑی فراٹے بھرتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ایدھی صاحب بولے، اس لاش کے متعلق جان کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں ایک بار پھر اس بدقسمت شخص کی جانب دیکھنے لگا تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ بازو واق کیے مجھے درخواست کر رہا ہو کہ ایدھی صاحب، ساری لاوارث لاشوں کے وارث آپ ہوتے ہیں، مجھ بدقسمت کے وارث بھی آپ بن جائیں۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس لاش کو غسل بھی دوں گا اور میں تدفین بھی میں خود کروں گا۔ پھر جو ہی غسل دینے لگا تو اس اجلے جسم کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو شخص اپنی زندگی میں اس قدر معتبر اور حساس ہوگا، اس نے اپنی اولاد کی پرورش میں کیا ناز و نام نہ اٹھائے ہوں گے، مگر بیٹے کے پاس تدفین کا وقت بھی نہ تھا۔ اسے باپ کو قبر میں اتارنے سے زیادہ فلائٹ نکل جانے کی فکر تھی، اور یوں ایک لاش کو غسل دیتے ہوئے میرے آنسو چھلک پڑے۔ پھر وہ اپنے کندھے پر رکھے کپڑے سے آنسو پوچھتے ہوئے بولے، اس دن میں انسانیت کی ڈوبتی نیا پر رو پڑا، کاش ہم اپنی اولاد کی عیش و عشرت کی بجائے بہتر تعلیم و تربیت پر زیادہ توجہ دیتے۔ ناظرین، اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو پلیز سبسکرائب ضرور کرنا، لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا۔ شکریہ۔